باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنین، انکسار اور مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آپ نیچے کیا کیجیے اپنے پروں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان میں سے۔ جناح اصل میں کہتے ہیں پر کو، اور ونگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بازو اور کندھے مراد ہیں اس سے، اور کندھے کا پیچھے اکڑا ہوا ہونا تکبر کی علامت ہے اور جھکنا انکساری کی علامت ہے، تو یہ بطور محاورہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے کندھے مومنوں کے لیے جھکا کر رکھیے، مراد یہ کہ ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیے۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اس کی بدنصیبی، سو انقریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو جو اس سے محبت کرتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرتے ہوں گے جو نرم ہوں گے ایمانداروں کے لیے، بہت سخت ہوں گے کافروں پر۔ مراد یہ کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ان کے ساتھ انکساری اور عاجزی سے پیش آیا جائے۔ اگر کسی قوم کے اندر یہ صفات ختم ہو جائیں اور آپس کا اتحاد اور اتفاق اور محبت اور خلوص اور ہمدردی کے جذبات مٹنے لگے تو پھر ایسی قوم زیادہ دیر تک جی نہیں سکتی۔ وقال تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنا دیا ہے تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ وقال تعالی فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس تم اپنی پاکیزگی بیان نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو متقی لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کوئی اپنے آپ کو متقی ہونے کا دعویٰ نہ کرے، اس کا اعلان نہ کرے یا اس کا اظہار نہ کرے یا اپنے آپ کو متقی نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے، هو اعلم بمن اتقى، کہ اصل متقی ہے کون۔ وقال تعالی ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور پکاریں گے اعراف والے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامات سے، کہیں گے نہ فائدہ پہنچایا تمہیں تمہارے جتھے نے اور نہ اس ساز و سامان نے جس کی وجہ سے تم غرور کیا کرتے تھے۔ اے سرکشو، کیا یہ جنتی وہی نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ نہیں عطا کرے گا انہیں اللہ اپنی رحمت سے؟ دیکھو انہیں تو حکم مل گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہیں کوئی خوف تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یہاں پر یہ آیت جس ریفرنس میں آئی ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے اور کچھ درمیان میں ہوں گے۔ آراف والے جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے کچھ لوگوں کو پکاریں گے، ان سے بات کریں گے اور کیا کہیں گے؟ وہ کدھر ہیں تمہارے دوست ساتھی، تمہارا جتھا گروہ جماعت پارٹی، وہ کدھر گئے سارے؟ تو تمہیں کسی نے نہیں بچایا یہاں آ کر۔ اور دوسری کیا بات؟ وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے، تمہارا تکبر بھی اور تمہاری بڑائی بھی اور وہ سب چیزیں جن پہ تمہیں بڑا ناز تھا وہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آئیں۔ اور یہ لوگ جن کو تم سمجھتے تھے کہ بڑے حقیر ہیں، فقیر ہیں، کمزور ہیں، اور تم کہتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ نہیں دے گا، آج دیکھو انہی سے کہا گیا ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی قدر و قیمت ہے؟ عجز و انکساری کی، تکبر کی نہیں۔ تکبر انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا اور عجز و انکساری جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دوسروں کے ساتھ عجز و انکساری کا معاملہ کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں کو بھی وہی پسند ہے جن کے اندر عاجزی اور انکساری ہو۔ ظاہر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے یا سمجھتا ہے تو عموماً یہی کہتا کوئی بڑا ہوگا تو ہوگا، ہم اسے بڑا نہیں سمجھتے۔
تو حقیقی بڑائی کیا ہے، حقیقی قدر کیا ہے؟ وہ جو دلوں میں حکومت کرے اور دلوں میں لوگوں کے جگہ پیدا کرے اور دلوں میں لوگوں کے اپنا مقام پیدا کرے، نہ کہ صرف اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اسی لیے ایک دعا سکھائی گئی کہ اللہ مجھے میرے نفس کے سامنے مجھے حقیر کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا کر دے. یعنی انسان اصل میں بڑا وہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں بڑا ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی اور بندوں کے نزدیک بھی وہ حقیر ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایاز ابن حمار کی روایت ہے کہ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. رواہ مسلم کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواضع اختیار کرو، نہ ایک شخص دوسرے کے سامنے فخر کرے اور نہ ایک دوسرے پر زیادتی کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک دوسرے پر فخر کرنے والے اور بڑائی بیان کرنے والے پسند نہیں ہیں، اور نہ ہی ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والے. انسان کسی دوسرے پر زیادتی کب کرتا ہے یا زیادتی کیوں کرتا ہے؟ اسی وقت زیادتی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے دل میں تکبر رکھتا ہے، اور پھر وہ دوسرے کے سامنے اپنی بڑائی کو منوانا چاہتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کی وجہ سے کسی کے مال میں کمی نہیں ہوتی. عفو درگزر پر اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو بھی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں. 3 چیزیں بتائی گئی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کیونکہ صدقہ تو مال کی الٹا حفاظت کرتا ہے. عموماً انسان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ میرے پاس 1000 تھے اور وہ 500 رہ گئے، 500 کسی اور کو دینے کی وجہ سے، لیکن وہ حقیقت میں جاتے نہیں، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتے ہیں. اور دنیا میں بھی انسان نے جتنا رزق کھانا وہ کھا کے ہی مرے گا، اس سے پہلے نہیں مرتا. جو پہننا ہے وہ پہن کے ہی مرے گا، اور جو کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہے استعمال کرنا وہ اس کو مل کر رہے گا. لہذا کسی کو دینے سے اس میں کمی نہیں، وقتی طور پر آئے گی، لیکن اگر اس کے حصے کا ہے وہ تو کسی اور طرح لوٹ کر اسی کے پاس پہنچ جائے گا. اور جیسے اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے قرآن پاک میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 درہم بھی ہے، 1 مال یا 1 روپیہ یا 1 پائی بھی خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ تو اس کی مثال یہ ہے ایک دانے کی طرح ہے. انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیں نکلے، اور پھر فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانے اگائیں، تو ایک دانہ کتنا بن گیا؟ 700 بن گیا. اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بڑھاتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑھاتے ہیں. اب دیکھیں کہ دولت کس طرح بڑھتی، سرکولیشن سے بڑھتی ہے. اور اگر کچھ لوگ اپنے صندوق بھر کے رکھ لیں اور وہ سرکولیٹ نہ ہو معاشرے کے اندر تو فائدہ ایک خود بھی نہیں اٹھا رہا. ظاہر ہے کہ جو مال میں خرچ نہیں کر رہی، صرف الماری کی زینت بنا رہی ہوں یا کسی ڈبے کی زینت بن رہا ہے وہ، تو وہ صرف ڈبہ ہی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، حالانکہ ڈبہ تو ایک بے جان چیز ہے، وہ بھی کیا فائدہ اٹھائے گا. تو اصل فائدہ جب ہوتا ہے جب انسان اس کو نکالتا ہے. اور دیکھیں آپ قرآن پاک کے بالکل ابتدا میں بھی جو میسج ہمیں دیا گیا وہ یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو بنیادی طور پر اسلام خرچ کرنے پر ابھارتا ہے، اور جب خرچ ہوگا تو ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں پہنچے گا اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوں گے. آپ دیکھیں کہ مثلا ایک شخص اپنے مال سے ایک کارخانہ لگاتا ہے، اس کے ایک کارخانے کے اندر اگر 1000 لوگ کام کرتے ہیں تو 1000 لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس سے جو نفع ہوتا ہے اس سے وہ شخص خرچ کرنے والا خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک بنیادی اصول دیا خرچ کرنے کا، صرف ضابطے اور قاعدے بتا دیے کہ یہاں خرچ نہ کرو، اس طریقے سے نہ کرو، باقی اس کو خرچ کرو، اس لیے کہ خرچ کرنے میں ہی بھلائی ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو خرچ کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی پیارا ہے، بندوں کا بھی پیارا ہے اور جنت کے بھی قریب ہے. لیکن جو خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے، وہ لوگوں کی نظر میں بھی برا ہے، اللہ کی نظر میں بھی، اور جنت سے بھی دور ہے. لہٰذا ایک چیز تو یہ بتائی گئی. دوسرا یہ کہ عفو درگزر پر اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. انسان سمجھتا ہے کسی نے اس سے زیادتی کی تو اب بدلہ تو اسے لینا ہی چاہیے، ضرور ہی اس کی پکڑ کرنی چاہیے.
لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات اگنور کر دینے سے، معاف کر دینے سے وہ معاملہ زیادہ بہتر طور پر حل ہوتا ہے، اور وہ انتقام جو معاف کرنے کی شکل میں لیا جاتا ہے وہ کہیں زیادہ مفید ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ انسان وقتی طور پر اپنا غصہ نکال لے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں، اور جو بڑا بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کر دیتے ہیں۔ تو تواضع اور عاجزی پھر کیا ہے؟ تواضع وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھ دینا۔ کہاں رکھ دینا؟ جہاں انسان اپنے آپ کو جس چیز کا اہل سمجھتا ہو وہاں رکھ دینا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر وہ کام نہ کرنا کہ جس کا وہ اہل ہی نہیں۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ عنہ انہ مر علی صبیان فسلم علیہم وقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یعنی عموماً بڑے کیا چاہتے ہیں کہ چھوٹے ان کو سلام کریں۔ آپ دیکھیں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو بچوں کو کہا جاتا ہے خالہ کو سلام کریں، چچا کو سلام کریں یا بڑوں کو سلام کریں، ٹھیک ہے، لیکن خالہ اور چچا اگر آگے بڑھ کر خود سلام کر دیں تو بچہ آئندہ اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود بخود سلام کرتا رہے گا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ بچوں تمہیں بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، آپ نے کیا طریقہ کیا، خود آگے بڑھ کر بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اگرچہ قاعدہ اس میں یہ ہے، یہ بھی ادب سکھایا کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، لیکن بڑوں کو پہل کرنی چاہیے۔ چند دفعہ بڑے جب سلام کریں گے تو چھوٹے بڑوں سے زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں، وہ پھر ان سے بھی آگے نیکی میں بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر بڑے بخل کریں گے تو چھوٹوں کے لیے بھی رستہ نہیں کھلے گا، تو اس کا کھلنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ وعنہ قال ان كانت الامة من اماء المدینة لتأخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینے کی باندیوں میں سے کوئی باندی، یعنی لونڈیوں میں سے، غریب عورتوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑتی اور جدھر چاہتی آپ کو لے جاتی اور آپ اس کے ساتھ چل پڑتے، حالانکہ اس کی ایک غریب، ایک معمولی، ایک غلام عورت کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور ایک بے سمجھ بوڑھی عورت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی دل نہیں توڑتے تھے اور اس کے ساتھ بھی عاجزی اور نرمی کے ساتھ پیش آتے، اور جدھر وہ لے جانا چاہتی وہاں اس کے ساتھ چلے جاتے۔ تو اس میں انسان کی ہتک نہیں، بے حرمتی نہیں، بلکہ انسان کی عزت ہے اور انسان کا اس سے بھی مقام بلند ہوتا ہے۔ اور جس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ ایسا شخص کہ جو یتیم ہو، خاک آلود ہو، یعنی جس کے کپڑے اچھے نہ ہو، جس کا کھانا اچھا نہ ہو، جس کا گھر اچھا نہ ہو، تو انسان وہاں بھی چلے جانے میں کوئی اپنی آر یا ہتک محسوس نہ کرے۔ اور اسی طرح ایسے رشتہ دار کہ جن کا سٹیٹس کم ہو، جن کی حیثیت کم ہو، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کو بھی اپنے لیے باعث ذلت نہ سمجھے بلکہ باعث عزت سمجھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا شوق کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تو جو کچھ کرتے تھے نظر آتا تھا، لیکن محبت تھی نا یہ، تو اس لیے جاننا چاہتے تھے گھر میں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ اہل خانہ کی مدد یعنی خدمت کیا کرتے تھے، گھر والوں میں گھر والے بن کر رہتے تھے، گھر والوں میں آ کے افسر بن کے نہیں رہتے تھے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ باہر دفتروں میں روب جما کر مردوں کو عادت یہ ہو جاتی ہے کہ گھر آ کر بیوی کو بھی پھر نوکر ہی سمجھنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ وہ گھر کیا کرتے تھے، گھر آ کر گھر والوں کی مدد کرتے تھے، اور گھر والوں کی مدد کیا، جس میں گھر والے مصروف ہیں تو اس کام کو شیئر کرتے تھے۔ اور گھر والوں کے کام کیا ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھر کی عورتوں کے کیا کام ہو سکتے ہیں، تو اس میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اور اس کے بارے میں تو ایک یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے، کھیلتے، کھاتے پیتے، جو کچھ بھی، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو آپ کا رویہ یوں ہوتا کہ ایک دم غیر ہو جاتے، کہ گویا جانتے ہی نہ ہو، ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو کہ جب اللہ کا حق ہے تو وہ اللہ کا حق ہے، لیکن جب بندوں کا حق ہے تو اس میں پوری طرح انوالو ہوتے تھے، اس میں پوری طرح انٹرسٹ لیتے تھے۔ اگلی حدیث میں ہے حضرت ابو رفاع تمیم بن اسید سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسافر آیا ہے، اپنے دین کے متعلق پوچھتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ اس کا دین کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، خطبہ ترک کر دیا، حتیٰ کہ میرے پاس تشریف لے آئے، آپ کے لیے کرسی لائی گئی، آپ اس پر بیٹھے اور مجھے اس کی تعلیم دینے لگے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا۔
پھر آپ نے خطبہ دیا اور اسے مکمل کیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرز عمل یہ ہمیں ملتا ہے، اور دوسرا آپ کا طرز عمل وہ بھی ملتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک شخص سوال کرتا ہے کہ کیا حج فرض ہے؟ آپ بتاتے ہیں کہ ہاں فرض ہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ ہر سال فرض ہے؟ آپ جواب نہیں دیتے. پھر اسی طرح جب بات ختم ہو جاتی تو پھر آپ کہتے ہیں کہاں ہے وہ سائل. اور وہ اس صورت میں کہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا تھا کہ جو آپ کے آس پاس رہنے والے تھے، آپ سے روز تعلیم حاصل کرتے تھے، تو ان لوگوں کو آپ ساتھ آداب بھی سکھاتے تھے. لیکن ایک شخص جو اجنبی ہے، باہر سے آیا ہے، مسافر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں سیکھنے سکھانے کا طریقہ کار کیا ہے، کب بات کرنی اور کب نہیں. تو حتیٰ کہ یہ کہ آپ کے خطبے میں بھی اگر وہ انٹرفیئر کرتا یا دخل اندازی تو آپ اس کی بات بھی توجہ سے سن لیتے تھے. اور یہ انتہائی کمال درجے کا اخلاق ہے. اور اسی طرح کرسی پر بیٹھ کر سکھانے کی بھی دلیل یہاں سے ملتی ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دین نہ کرسی پہ بیٹھ کے سکھایا جا سکتا ہے، نہ کرسی پہ بیٹھ کے سیکھا جا سکتا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لایا گیا؟ کرسی لائی گئی. آپ اس پر بیٹھے اور آپ نے دوسروں کو، یعنی جو شخص سوال کر رہا تھا، اس کو سکھایا. یہاں یہ تو نہیں کہا گیا کہ کرسیاں لائی گئی. تو جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سکھانے والا اگر کرسی پر بیٹھا ہے اور دوسرے نیچے بیٹھے ہیں تو اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ جب ہم خود حدیث پڑھتے ہیں تو اس طرح کے نقطے بیچ میں سے مس کر جاتے ہیں اور ان چیزوں پر عموماً غور نہیں کرتے. پھر کنفیوژنز کا اور اختلافات کا شکار ہوتے ہیں اور دین کو ایک خاص ٹپیکل رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اس سے ذرا کوئی ادھر ادھر ہو تو اس پر اعتراض ہوتا ہے. اور عموماً ہمارے ہاں جس طرح مدرسوں کا یا دینی اداروں کا ماحول ہوتا ہے کہ صرف نیچے بیٹھنے کو ہی دین سمجھا جاتا ہے، تو یہ اصل بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح کے حالات اور چیز میسر ہو، اصل ضرورت کس چیز کی، اصل توجہ کس چیز پر ہونی چاہیے کہ سیکھا کیا جا رہا ہے، اس میں عمل کی کیا بات ہے. اس طرح کی ظاہری باتوں کے اوپر بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے. عموماً ہمارے ہاں دینی مجلسوں کا اہتمام فرش پر کیا جاتا ہے. گھروں میں ہم فرش پہ بیٹھنے کے عادی نہیں رہے. عربوں کے ہاں تو یہ تھا کہ فرشی نشستیں ہوتی تھی. اب بھی آپ کسی عرب کے گھر میں جائیں تو وہ کرسی کم استعمال کرے گا، نیچے فرش پر بیٹھنا زیادہ پسند کرے گا، کیونکہ ان کا سٹائل، یعنی خیمے ہوتے تھے ان کے، اور خیموں کے اندر فرشی نشستیں ہی ہوتی تھی. اب ظاہر ہے کہ جنہیں اپنے گھر ہی اٹھا کے اونٹوں پہ لاد کے لے جانے پڑے، اگر وہ 7 کرسیاں بنا کے لادنا شروع کر دیں تو ایک یہ بلا وجہ کا تکلف تھا. اور ان کی وہ عادت اب تک جاری ہے. ہم نے اس عادت کو جو اس ایک معاشرے کی یا اس ایک خاص ماحول کا عرف تھا، اسے ہم نے اسلام کا حصہ بنا لیا اور یہ سمجھا کہ جب اسلام کی بات ہو تو زمین پر ہی بیٹھ کر سنی جائے اور اسی میں ہی زیادہ اثر ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کسی گھر کے اندر یا کسی معاشرے کے اندر نیچے بیٹھنے کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں لوگ تو اسی پہ بیٹھ جائیں. لیکن اگر نیچے بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے یا تکلیف ہے یا کوئی شخص بیٹھ نہیں سکتا، بعض اوقات کسی کی کمر کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی ہڈیوں میں دکھن ہوتی ہے، کسی کو اور عادت ہی نہیں ہوتی ساری زندگی بیٹھ. اب ہمارے ہاں دیکھیں آپ، کوکنگ ہے تو کھڑے ہو کے ہوتی ہے، واشنگ ہے تو کھڑے ہو کے ہو رہی، برتن ہے تو کھڑے ہو کے دھوئے جا رہے، کھانا ہے تو کھڑے ہو کے کھایا جا رہا ہے. زندگی کی اتنی بھاگ دوڑ ہے کہ ہر کام کھڑے ہو کے ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھتے بھی ہیں تو کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو اگر یہ مجبور کیا جائے کہ آپ نیچے بیٹھے تو اس میں کیا ہوگا؟ ایک بلا وجہ کی مشقت ہوگی اور ایک بلا وجہ تکلف ہوگا، ایک تکلیف ہوگی. اور اگر سارا وقت بیٹھ کے وہ ایک ادھر سے ادھر پہلو بدل رہے ہیں، ایک پاؤں سو گیا تو وہ کھڑا کر رہے ہیں، دوسرا سو گیا تو وہ کھڑا کر رہے ہیں، اور توجہ ان کی اپنے ہی جسم کی تکلیف پر ہے اور سننے کی طرف کچھ بھی نہیں، تو اسلام اس کی کہیں ہمیں تعلیم نہیں دیتا اور نہ ہمیں ایسی اذیت پہنچانے پر وہ راضی ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی ہمیں مشکور ہونا چاہیے کہ جنہوں نے صرف حدیث نہیں کوٹ کی بلکہ اس کے ساتھ وہ ماحول بھی سارا سنایا ہمیں، تاکہ ہمیں اس ماحول کے اندر اس چیز کو سمجھنے میں مدد ملے. حالانکہ اتنی بات بھی کر دی جاتی تو کافی ہوتی کہ ایک شخص خطبے کے دوران اس نے سوال کیا تو آپ نے یہ جواب دیا. یہ نہ بھی بتایا جاتا کہ آپ خطبہ چھوڑ کر آئے یا بیٹھے یا اٹھے یا کس چیز پر بیٹھے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز سنت سے جو ہمیں ملتی ہیں یہ ہماری عام زندگی میں بہت رہنمائی ہمیں عطا کرتی ہیں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ دین کو جس ایک رنگ میں جو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نظر میں وسعت نہیں رہتی، اس چیز سے پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور لوگ دین کی طرف آنے کی بجائے دین سے بھاگنے لگتے ہیں. اور ان کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ شاید دین کی طرف ہم آئیں گے تو ہمارے شاید سارے بال کاٹ دیے جائیں گے. ان مردوں کے لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ عموماً جو دینی مدارس ہوتے ہیں ان میں لڑکوں کے سر کے ٹنڈ کر دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں بھی کئی ایسے مدارس ہیں تو اس کی خاص شکل، ایک خاص حیت اور پہچان. حالانکہ آپ دیکھیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ ٹینٹ کی زندگی میں، یعنی حج عمرے کے موقع پر ہی کی ہوگی، اس کے علاوہ تو آپ کے یعنی شانوں تک بال کا ذکر ملتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ٹینٹ کرنا ہے وہ شاید سنت کا کام ہے اور شاید زیادہ نیکی کا کام ہے. حالانکہ دین کی صرف ایسی ظاہری شکل جو ہے وہی دین نہیں ہے. دین تو بار بار تقوی کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ تقوی جو ہے دلوں کے اندر ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، تمہارے لباس نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا کہ تمہارا دل کیسا ہے. اگر لباس بہت اچھا ہے اور دل کالا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اگر لباس معمولی بھی ہے لیکن دل پر نور ہے، چمک ہے، اس میں اللہ کا نور ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی عظیم نعمت انسان کو ملی ہی نہیں. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. یعنی انگلی چاٹنے کو بھی ہمارے ہاں یہ ہے کہ مایوب سمجھتے ہیں اور ٹیشو کا استعمال زیادہ خوشگوار محسوس ہوتا ہے. حالانکہ ہر جگہ ٹیشو اویلیبل نہیں ہو سکتے، تو بجائے اس کے کہ انسان اپنے کپڑے سے صاف کرے، اور کپڑے سے صاف کرتے ہوئے کتنی گھن آتی ہے چاہے وہ رومال ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ان کو لکھ کر لے، ان کو پہلے صاف کر لے اور پھر کسی اور چیز سے دھو لے. یعنی دھونے کے بارے میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لو اور بعد میں بھی دھو لو. لیکن ہم اب یہ کہ بہت ہی سہل پسند ہو گئے اور بہت آرام طلب ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ کہ ہماری صحتیں بھی پھر اسی قسم کی ہو گئی ہیں کہ ہم نہ کھانے سے پہلے اٹھنا چاہتے ہیں اور نہ بعد میں. حالانکہ جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ دے تو آپ کبھی بھی اس میں ناغہ نہ کریں، کیونکہ ڈاکٹر کی بات زیادہ اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے. یہ ہماری ایک ٹریجڈی ہے، ٹریجڈی کہ ہم نے ایک عام انسان کو تو بڑا رتبہ دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس کائنات کی ایسی ہستی ہیں کہ جن سے اوپر کوئی انسان نہیں جاتا، ان کو ہم نے عملی طور پہ زبان سے نہیں، زبان سے بڑی تعریفیں کرتے ہیں. منافقت کی علامت ہے نا کہ زبان سے خوب باتیں کرتے ہیں لیکن عمل سے کر کے نہیں دکھاتے. تو اصل محبت تو وہ ہے کہ جس میں مودت بھی پائی جائے، جس شخصیت سے انسان محبت کرتا ہے اس کا اخلاق اور اس کے عادات جو ہیں وہ بھی زندگی میں کسی طور پر اس کی تصویر بھی سامنے آنی چاہیے، وہ بھی رنگ کہیں نظر آنا چاہیے. اور اس سلسلے میں انتہائی اہم بات یہ کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے دماغ کا صرف 1% حصہ استعمال کرتا ہے، اور سائنٹسٹس نے یہ ریسرچ کی ہے. ایک کتاب ہے بیونڈ مائنڈ، اس میں 3 سائنسدانوں نے لکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں صرف ایک انسان ایسا گزرا ہے جس نے سب سے زیادہ اپنے مائنڈ کو استعمال کیا ہے، اور وہ صحرا میں رہتا تھا، ان پڑھ لوگوں سے بات چیت کرتا تھا، آتے جاتے قافلوں سے ملتا تھا، اور اس نے یہود و نصارہ کے دین کا بھی مطالعہ کیا اور ان کی خامیوں سے بھی آگاہ کیا، اور پھر دنیا والوں کو ایک نیا دین دیا کہ جس کو اگر تعصب کی نظر سے نہ دیکھا جاتا تو آج دنیا میں ہر طرف وہ چھا جاتا. لیکن یہود و نصارہ نے سب سے پہلے اس کا انکار کیا اور ان چیزوں کو تعصب کی نظر سے، پریجوڈسڈ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں دیکھا صحیح اینگل سے، لہٰذا اسے قبول نہ کر کے خود بھی نقصان اٹھایا اور دنیا کو پہنچایا. اور اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کیا یہود و نصارہ تم پہلے کافر نہ بنو. اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش تو خراج عقیدت کر رہا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے نا، اس لیے وہ جو وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ عطا ہوا اسے وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی بے مثال ہستی ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اپنے دماغ کو استعمال کیا دنیا میں. وہ بھی مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ استعمال کیا، لیکن اس کے 1400 سال بعد اگر کسی نے جہاز اڑا لیا تو ہم سہم کے بیٹھ گئے کہ یہ اصل عقل مند انسان ہے جس نے ہوا کو مسخر کر لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو غیر مسلم بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی انسان ہے جس نے سب سے زیادہ استعمال کیا، ہمیں وہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے. اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے مٹی وغیرہ جھاڑ لے اور اس کو کھا لے. تکبر کا مظاہرہ نہ کرے، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. شیطان کے لیے نہ چھوڑے یعنی کہ شیطان کھا جاتا ہے اس کو، یعنی شیطان خوش ہوتا ہے اور وہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ متکبر ہے اور یہ تکبر کا عمل ہے. لہٰذا یہ کیا ہوا، اس کے کام میں ہم آہنگی ہو گئی. اور آپ نے حکم دیا کہ کھانے کے پیالے کو صاف کر لیا جائے. فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. یعنی عموماً کھانا اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے ہائے سارا کھا گیا، اور اس کو ایٹیکیٹس کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، برتن کو خالی کرو. اور کیوں خالی کرو؟
کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو چھوڑا ہے اسی میں برکت ہو، وہی تمہاری صحت. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ چھوڑ دو تاکہ صحت اچھی رہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے پیٹ رکھ کر کھانا تو آپ ڈالیں ہی کم، لیکن اگر آپ نے ڈال لیا ہے تو پھر آپ کیا کریں، اسے اب ختم کریں. کہ اس کو ختم کرنا اور اس رزق کو ضائع ہونے سے بچانا جو اللہ نے سلیکٹ کر کے پتہ نہیں کتنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بھیجا، ایک تحفہ، اللہ کی ایک نعمت اور ایک عنایت، اس کو تم لوگوں کے بنائے ہوئے قاعدوں اور قوانین پہ چھوڑ رہے ہو کہ فیشن کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا بیچ میں چھوڑ دیا جائے. نہیں، وہ ایک ڈراپ جو کسی چیز کا اللہ تعالیٰ، ایک دودھ کا، ایک جوس کا، یا پانی کا، حتیٰ کہ وہ تمہارے لیے پیدا کر کے تمہارے ہاتھ میں اس نے دیا، اور صرف تم لوگوں کی خاطر، ایک فیشن کی خاطر اس کو ترک کر رہے ہو، تو یہ شکر گزاری نہیں بلکہ ناشکری ہے. ہاں، اگر طلب نہیں تو تھوڑا ہی لو، اگر پینا کم ہے تو لو ہی کم، لیکن اسے چھوڑو نہیں. حذیفہ بن یمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسریٰ کے دربار میں گئے، کھانا کھا رہے تھے تو اسی طرح لقمہ نیچے گر گیا، تو شاہی دربار تھا، نیچے سے اٹھا کے جب کھانے لگے تو ساتھ بیٹھے شخص نے کونی ماری کہ یہاں تو یہ نہ کرو. انہوں نے کہا کہ کیا ان احمقوں کی خاطر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ وہ زیادہ عقل مند ہے یا یہ زیادہ عقل مند ہے؟ لیکن ہماری تکلفات اور ہمارے طور طریقے اور ہمارا آداب اور اخلاق بھی اسی قسم کا ہے. لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، اور لوگوں سے شرم کھاتے ہیں کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ یہ لوگوں کے طور طریقوں کے خلاف ہے. تو یہ طور طریقے خود ہی ہم نے بنائے ہیں. تو ہماری عقل بڑی ہے یا لوگوں کی عقل بڑی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا وہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکمت اور دانائی عطا کی. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر اس نے بکریاں چرائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، اور آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، ہاں، میں بھی چند قرات مزدوری پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. حدیث پیچھے گزر چکی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر مجھے کسی جانور کے پائے یا ہاتھ کے گوشت کی دعوت دی جائے تو میں اس دعوت کو قبول کروں گا، اور اگر میری طرف کسی جانور کے پائے یا ہاتھ کا گوشت ہدیتاً بھیجا گیا تو میں اس کو بھی قبول کروں گا. یعنی ایسا نہیں کہ صرف امیروں کی دعوت میں جاؤں گا اور غریبوں کی نہیں. اگر کوئی مجھے، پائے کیا ہوتے ہیں؟ وہ حصہ جو عموماً عام کھانے میں یا گوشت میں استعمال نہیں کیا جاتا اور اسے ناپسند بھی کیا جاتا ہے یا حقیر سمجھا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ بھی کوئی مجھے بھیجے تو میں اسے لینے کو بھی اپنے لیے اپنی عزت کے خلاف نہ سمجھوں، اور اس کو کھانے کے لیے اگر کوئی مجھے بلائے تو میں اس دعوت کو بھی قبول کر لوں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ ایسی عجز و انکساری میری امت میں بھی پیدا ہو. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ادبا نام کی تھی جس سے آگے کوئی اونٹ نہیں نکل سکتا تھا، یہ بہت تیز تھی. ایک دن ایک اعرابی اپنے نوجوان اونٹ پر آیا اور وہ ازبا سے آگے نکل گیا. یہ بات مسلمانوں کو ناگوار گزری، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھانپ لیا کہ صحابہ کرام کو یہ اچھا نہیں لگا کہ ان کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے آگے کوئی اور نکلے، اور فرمایا یہ بات اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ دنیا کی جو چیز بھی بلند ہوتی ہے وہ اس کو پست کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور اگر انسان اس کو سمجھ لے تو بہت سے غم خود بخود ہلکے ہو جائیں کہ ہر عروج کو زوال ہے. اور اس کو انسان اگر ایکسپٹ کرے کہ ایک دن واپسی ہے تو انسان پھر دکھ اور غم نہیں اٹھاتا، پھر انسان اس چیز کو خوشی سے قبول کر لیتا ہے. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور یاد کر لیں وہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب ان کے دل میں خیال گزرا کہ مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں تو کس کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے؟ خضر کو بھیج دیا کہ تم سے زیادہ بھی حقیقت اور معرفت کو جاننے والے لوگ موجود ہیں. تو یہ انسان کو ہمیشہ یہ جاننا چاہیے، فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم سے اوپر ایک اور علم والا موجود ہے. کسی کا علم انتہا نہیں، انتہا درجے پر نہیں. اور کبھی انسان کو عجب کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی کر نہیں سکتا، اور جو میں جانتا ہوں وہ کوئی اور جانتا نہیں. یہی تکبر ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.